اب آگے اسی کے اوپر میں اگلی حصے پہ لے جاتا ہوں. فرمایا رسول من انفسکم، میرا رسول بعظمت رسول تم میں سے آ گئے. تو ایسے ایک سوال question will raise in our mind، پھر ہم جیسے ہوئے؟ نہیں. میں یہاں پر مفہوم مخالف کا ایک قاعدہ، رب نے فرمایا حبیب میرا دکھنے میں تم جیسا ہے. میرے حبیب کی بھی آنکھیں ہیں، تمہاری بھی ہیں، چہرہ تمہارا بھی ہے، چہرہ ان کا بھی ہے، زلفیں تمہاری بھی ہیں، زلفیں اب ان کی بھی ہیں. فرق کیا ہے؟ کہ میرا حبیب دکھنے میں تم جیسا ہے مگر تم میرے حبیب جیسے نہیں ہو. کیا مطلب میرے مولا؟ فرمایا چہرے سب کے ہیں مگر وہ ایک ہی چہرہ جس کی قسم میں کھاتا ہوں، والضحیٰ. اور ایک قرآن میں ہے سورہ صاد. سورہ صاد کی تفسیر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں اور امام رازی کی بھی پڑھیں. صاد یعنی رب نے صورت مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے. کہا حبیب مجھے تیرے صورت کی قسم، اور والضحیٰ کہہ کر چہرہ مصطفیٰ کی چاشنی کی قسم کھائی کہ حبیب تیرے چہرے والضحیٰ کی قسم. زلفیں سب کی ہیں، ہمیں بھی اللہ نے بال دی ہیں مگر وہ ایک ہی بال ہیں جن کے لیے رب کہتا ہے واللیل اذا سجا. سوڑیا جب تو بالوں کو سنوارتا ہے نا، اور سنور کر، ہم نے کیا پف بنانے ہیں اور ہم نے کیا کنگھی کرنی ہے. کنگھی تو وہ ہے ان بالوں کی جن کے سنورنے پہ رب قسمیں کھائے. ہائے ہائے. اور فرمایا حبیب بہت سے لوگ ہیں جو بال سنوارتے بھی ہوں گے مگر قسم ہے رات کی طرح تیری زلف عنبری کی، جنہیں جب تو سنوارے تو وہ چھن چھن کر تیرے کاندھے مبارک پر آ جائیں. رب کیا قسم اٹھا رہا ہے. آنکھیں سب کی ہیں مگر رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. حبیب مجھے تو تیری آنکھوں کی باتیں کرنی ہیں، تیری سرمگی آنکھوں کی، تیری سونی آنکھوں کی، تیری دلگیر آنکھوں کی، تیری پیاری آنکھوں کی، تیری وہ کیا اچانک شعر میرے ذہن میں آ گیا. یہ پیارے لوگ بیٹھے ہو نا، شاعر پیارے لوگ، تو ذہن میں آ گیا. ہاں میں سب سمجھتا ہوں تیری عشوہ گری ایسا کی، کام کرتی ہے نظر تیری، نام ہے پیمانے کا. جو میں خانے سے بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. آدھا سیدنا مولا علی المرتضیٰ حضور کی آنکھوں کی باتیں کرتے ہوئے فرمانے لگے، مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمانے لگے ادعج العینین، کہ حضور کی آنکھیں کشادہ تھیں اور آقا کی آنکھوں میں پھر سرخ سرخ ڈورے تھے اور کالی کالی پتلیاں تھیں. سبحان اللہ. اور رب نے جیسے کہا نا ما زاغ البصر وما طغى، اس کا ترجمہ میں ہمیشہ یوں کرتا ہوں، میرے حبیب مجھے دیکھنے والوں نے بڑی تمنا کی کہ اللہ تو اپنا آپ دکھا، اور مجھے دیکھنے کے لیے بڑے آئے اور چاہا کہ میں انہیں اپنا آپ دکھاؤں مگر ما زاغ البصر وما طغى. حبیب جیسا تو نے مجھے دیکھا ہے نا کسی نے دیکھا ہی نہیں. ان آنکھوں کا کیا کہنا. جس نے رب کو دیکھ لیا ہو ان آنکھوں میں کیا میخانہ بستا ہو، کیا حسن ہوگا، کیا تجلی ہوگی، کیا وسعت ہوگی، کیا کرم کے بادل برستے ہوں گے اور کیا رحمت کی سوغات ان آنکھوں میں بستی ہوگی، کیا منظر ہوگا. ان آنکھوں جیسا کوئی نہیں. وہ جس سینے کی بات رب کرے علم نشرح لک صدرک، جس اس دل کی بات کرے اس دل نرم دل چنا رب نے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر حبیب میں یہ پہاڑوں پر نازل کرتا نا قرآن، اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو پہاڑ تو بڑے سخت ہوتے ہیں. اللہ نے کہا اس سے بھی اعلیٰ میں نے کسی کو دل دیا ہے، اور وہ دل ہے بھی کائنات کا نرم ترین دل. وہ قلب رحمت ہی رحمت ہے، اس پر میں نے قرآن اتارا ہے. رب نے کہا قاف والقرآن المجید. مجھے قوت ہے. حضرت امام جعفر صادق نے اس کی تفسیر فرمائی. وہ جو گھر والے زیادہ جانتے ہیں، وہ جو آپ بتائیں اس کی تفسیر کیا ہے. فرمانے لگے رب نے کہا ہے قوت قلب محمد کی قسم، جس قرآن کو کوئی نہ اٹھا سکا اسے قرآن کو مصطفیٰ کریم کے دل نے اٹھا لیا. رب کہتا ہے مجھے اس دل کی بھی قسم. تو انفسکم، رب نے اس لیے محبوب کو بشری لباس میں بھیجا تاکہ ہم ان کی اطاعت کر سکیں. اگر حضور اپنے بشری لباس میں نہ ہوتے تو ہمارے لیے قابل اتباع نہ رہتے. ادھر دینے میں رب باری تعالیٰ نے عرفہ بنایا، ادھر دینے میں حضور کو ایسا بنایا کہ وہ ہم جیسے لگیں، مگر اس جیسے میں بھی حضور ہم جیسے نہیں. ہمارے یہاں پسینہ آ رہا ہے، باہر سے آئے بھاگ کر، تو پسینہ آنا فطرت ہے کہ نہیں، نیچرل ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، نیچرل ہے. اور پسینے سے بدبو آنا، بولیے. ابھی تاجدار کائنات کو پسینہ تو آتا ہے،
مگر بدبو نہیں آتی. نہیں یقین تو حضرت ام سلیم سے پوچھ لو جو ایسے شیشی میں حضور کا پسینہ جمع کرتی. اب قرآن میں کہیں آیا میرے محبوب کا پسینہ جمع کیا کرو؟ آیا کہیں قرآن میں؟ نہ رب نے روکا نہ مصطفیٰ نے روکا. کہا ٹھیک ہے جو کر رہے ہو ٹھیک ہے. رب چاہتا تو قرآن میں آیت بھیج دیتا. نہ رب نے روکا نہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا. رب نے کہا ٹھیک ہے جو کر رہے ہو ٹھیک. ام سلیم سے پوچھا حضور نے اس کا کیا کرو گی؟ کہا آقا میں نے دنیا کی ساری خوشبوئیں جو اس دور کی تھی بہترین سونگی, اس کے سامنے تو مشک و عنبر کستوری بھی کچھ نہیں ہے جو آپ کے پسینے کی خوشبو ہے. ہائے ہائے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. تو یہ حضور کے یہ آنکھ اور سیرت حضور کی کیسی, پھر اس میں بھیج کر سیرت کیسی ہے. سیرت ایسی کہ جو حضور کی قربت میں چند لمحے گزار لیتا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا. صورت دیکھ کر تو بکتا ہی تھا, مگر مولا علی کہتے ہیں جو حضور کی قربت میں چند لمحے بیٹھ کر آقا کا خلق دیکھتا وہ تو پھر اپنا آپ سب کچھ لٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا کہ جیسا ہے ہی کوئی. خلق عظیم, اور خلق عظیم کا مطلب کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اوروں کو خلق کے ذریعے فیض ملتا ہے, کرم ملتا ہے, شان ملتی ہے, اور ادھر خلق خود مصطفیٰ کی سواری ہے. جس طرح وہ رخ کر لیں وہی خلق ہے. نیکی کا معیار خلق مصطفیٰ ہے, حضور جسے کہہ دیں. تو آقا کے آنے سے یہ سب خیریں پڑی. رسول من انفسکم, اور اس انفسکم میں ایک انفاسکم ہے کہ ابھی میں نے آپ کو نفیس ترین خاندان میں بھیجا. یہ قرات شاذہ ہے, تفسیری نقطہ. مجھے ٹائم بس بتا دیجئے گا اس کو مطابق. تھکانا بھی نہیں ہے اور اکانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, اس سے پہلے کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, بس آپ نے تھک تو نہیں گئے؟ سن رہے ہیں؟ اچھا اچھا, یہ جو پیچھے پیچھے چھپے نا, پیچھے کوئی نہ چھپے, مجھے زیارت کرواتے رہے اچھے اچھے لوگ اپنے. یہ تو پیارے پیارے چیز. تنگی وقت اپنی جگہ اور ان کی محبت کی وسعت اور شان اپنی جگہ. اور وہ ایک انڈیا کے شاعر تھے, وہ نواب شوق حیدرآبادی, کہنے لگے بقید لفظ و بیاں شان مصطفیٰ کم ہے, ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے. لفظ کیا لائیں, لفظ ختم ہو جاتے ہیں, شان مصطفیٰ پھر بھی پوری نہیں ہوتی. کیا اوقات ہے ہماری کہ ہم ان کی شان بیان کریں. تو عرض کر رہا ہوں, تو انفاسکم, حبیب میں نے آپ کو نا نفیس ترین لوگوں میں بھیجا. نفیس ترین, حضور کا خاندان نفیس ترین. اب اس نفیس ترین خاندان کا ذکر جیسے رب نے کیا نا, ایسا میلاد نامہ میں نے کہیں نہیں پڑھا. میں ابھی پوچھوں کہ اگر کسی سے کہ مثلا عدنان بھائی آپ کی کتنی اب ایج ہو جائے گی, سچی سچی بتانا. 38, مجھ سے 1 سال بڑے, تو 38 ایئرس کے ہیں عدنان بھائی ہمارے. تو آپ کے امی ابو دادا دادی نانا نانی کو زیارت کی ہے نا سب کی, تو ان سے پیار بھی بہت کرتے ہیں. ان سے پیارے رشتے تو نہیں ہوتے نا ہمارے ہاں. تو میں پوچھوں اگر آپ سے کہ آپ کے کبھی نانا ابو نے کہا پتر سانو شہر شالیمار دے فلاں ہسپتال دی قسم جتھے تو پیدا ہوئے ہیں, شہر لاہور دی قسم. میں پنجابی میں ذرا معذرت اگر قبول ہو تو فرمایا نہیں, اب اللہ لم یلد ولم یولد ہے, پھر کہوں گا اس کی نہ کوئی آل ہے نہ کوئی اولاد ہے. شروع کہاں سے کرتا ہے؟ سورہ بلد پہلی آیت میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. لام استغنا لایا, پہلے تو انکار کیا نا, مجھے کیا پڑی شہر کی قسم کھاؤں. جیسے جلال میں نہیں آ گیا اللہ کے, مجھے کیا پڑی شہر کی قسم کھاؤں. مولا اس میں تیرا گھر ہے, کہا ہوگا پھر بھی نہیں کھاتا. اللہ کریم اس میں حجر اسود ہے, کہا پھر بھی نہیں قسم کھاتا. اللہ کریم اس میں صفا مروہ ہے, کہا پھر بھی میرے قابل نہیں قسموں کے, میں خالق ہوں, مجھے کیا پڑی. اور جب حبیب آیا, قرآن اتارا 40 سال بعد, سورہ بلد اتاری, تو شروع یہاں سے کیا لا اقسم بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا تھا. وانت حل بہذا البلد, واو حالیہ لا کر کہا پہلے نہیں کھاتا تھا اب کھاتا ہوں. اللہ کریم اب کیا ہوا, اب بھی تو تیرا گھر ہے. کہا حبیبہ پہلے صرف میرا گھر تھا, اب تیرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے. ہائے ہائے, ایسے بھی کو پیار کرتا ہے. ہائے 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 ہائے, ایسے بھی کو پیار کرتا ہے جیسے رب اپنے حبیب سے کر رہا ہے. مولد گاہ مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے. سونیا مجھے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا ہے. اللہ کریم اس میں تیرا گھر تھا. کہا پہلے سونیا تو مکین نہیں تھا نا,
جب تو مکی ہوا تو مجھے شہر پر پیار آ گیا، تیری وجہ سے یہ بھی میری قسموں کے قابل ہو گیا۔ پھر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، جیسے میں کہوں کہ کیا اس کو کہتے ہیں ہم تفسیر کا دوسرا رخ، کہتے ہیں لام استفہام انکاری، کہ کیا اب بھی میں پانی نہ پیوں، یعنی انٹیروگیٹو بھی اور نیگیٹو دونوں جمع ہو جائیں، کیا اب بھی میں پانی نہ پیوں، یعنی پانی پی لوں۔ اب 2-3 ہزار سال ہوئے تھے، کعبہ بنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی تجدید کی تھی، جب قرآن اتارا اور قسم اٹھائی نا اس شہر کی، تو رب کا انداز دیکھیں، سونیا پہلے تو کبھی نہیں کھائی، اب تو آ گیا ہے، کیا اب بھی اس شہر کی قسم نہ کھاؤں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس کی گلیوں میں تیری تلیاں لگتی ہوں اور سبا تیرے گیسو امبری کا بوسہ لیتی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سبا کو یہ سبا فیض یاب ہوتی ہے تو میں نے تو اس سبا کو پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا، اور تو میرا محبوب ہے، سونیا مجھے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا ہے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے، خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور کیا خوبصورت شعر، یہ بھی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا، تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَوَالِدِيُّ، حبیب تیرے والد کی بھی قسم۔ کون سے والد کی مولا قسم کھا رہا ہے؟ سیدنا عبداللہ کی۔ ہم چپ کر جاتے، کبھی کبھی شاید پریشان ہو جاتے ہیں، اچھا اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، اللہ چاہتا تو وہاں قید لگاتا کون سے والد کی۔ حضور کے 47 والد بنتے ہیں ابا میں، سیدنا عبداللہ تک حضرت آدم سے لے کر، اور 47 ہی مائیں بنتی ہیں۔ رب نے کہا وَوَالِدِيُّ، حبیب ہر اس والد کی قسم جس کے صلب میں تیرا نور رہا، جس میں تو آیا۔ ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، رب شرک والے برتن میں مصطفیٰ کا نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ سادی بات۔ اور وما ولد، اور حبیب تیری بھی قسم جو پیدا ہوا ہے۔ اور میلاد کیا ہے اور حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک جانور کی بات کرتا ہوں جس کو ہم اونٹ کہتے ہیں۔ اونٹ جو ہے نا، ایک پاگل ہو گیا اونٹ، اونٹوں کو ہم سے زیادہ لگ گیا پتہ حضور کا۔ انصاری تھے، سیابی، انصاری سیابی تھے، وہ آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، اب مجھے بتائیں کیا حضور کے کار رسالت میں تھا کہ پاگل اونٹوں کا علاج بھی حضور نے کرنا ہے؟ یہ تو حضور کی ڈیوٹی نہیں تھی، مگر پتہ ہے آئیں گے تو خالی نہیں جائیں گے، رب نے مختار بنایا ہے۔ تو وہ حضور نے کہا چلو پھر چلتے ہیں، چلیں گئے تو وہ باغ میں نا ایسے چکر لگایا جیسے پاگل نہیں ہو جاتا، بونتریاں ہوتا ہے پنجابی جیسی سمجھانے کے لیے بس میں ایسا جملہ بول رہا ہوں، تو وہ پاگل ہے، تو وہ حضور اس کے پاس ایسے جانے لگے، تو اس انصاری صحابی ایسے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف پہنچا دے گا، میں نے نہیں جانے دینا۔ فرمایا ادھر ہو، تمہارے لیے پاگل ہے، میرے لیے نہیں۔ اندر گئے تو اس کے ایسے چوٹی کو پکڑ کر نا جھنجھوڑا، کہ جب میرا تمہارا مالک تمہارا خیال پورا رکھتا ہے تو تنگ کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے جب حدیث پڑھی نا تو میں کیفیت میں آ گیا، میں نے کہا یہ مجھے لگتا ہے اونٹ بہت پیار والا تھا، کیسے وہ پاگل ہے کوئی نہیں تھا، ہوا اس لیے تھا کہ سرکار آئیں گے۔ ہائے ہائے، کاش ہم بھی ایسے پاگل ہو جائیں، کاش ہم بھی اسی طرح کے پاگل ہو جائیں، کم سے کم یار کا دیدار تو ملے گا، حضور کی قربت تو ملے گی نا، کوئی لمحہ بھر تاجدار کائنات کو تکیں گے تو صحیح نا۔ ہم سے اچھا تو وہ اونٹ رہ گیا، اور اونٹ کو بھی پتہ ہے سب کے سامنے پاگل ہو سکتا ہوں، کائنات کے امام کے سامنے نہیں ہونا۔ میں نے جب سے حدیث پڑھی میں تو سناتا ہوں تو میری تو راہ نہیں جاتا، امتی جب تو قبر کی رات محبوب کے سامنے کھڑا ہوگا کہ اس قابل ہے تو اپنے محبوب کو کچھ پیش کرے، حضور یہ کام میں نے صرف آپ کے لیے کیا تھا، معافی مل جائے گی۔ اگر میلاد کا مقصد سیرت بدلنا نہیں تو وہ میلاد کا مقصد ثواب تو مل گیا، مگر سیرت نہ بدلی
تو وہ جو باقی زندگی کے اعمال تھے وہ سارے اس پر غالب آ گئے. اونٹوں کا یہ حال ہے. اور حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، بس اس پر ختم کر رہا ہوں. اور ایک حدیث میں ہمیشہ سناتا ہوں، حضور نے صحابہ سے کہا، صحابہ میں تمہیں اپنے بھائیوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ تڑپ اٹھے، عرض کی حضور ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو. اللہ کے حبیب آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھے مانتے ہوں گے، میں انہیں اپنا بھائی کہتا ہوں. ہم اس قابل ہیں کہ حضور ہمیں اپنا بھائی. ہمارے اعمال کہاں پر، کہاں صدیق اکبر کا صدق، کہاں فاروق اعظم کی فاروقیت، کہاں مولا علی کی ولایت و شجاعت اور تقوی، کہاں سیدنا عثمان غنی کی وہ شان، کہاں صحابہ اور آل پاک کا مقام، اور کہاں ہم. اس کے باوجود یہ عالم. پھر بھی ہم سمجھے نا کہ ہمارا منصب کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے. کبھی حضور کہیں تو بسبا مراتن، صحابہ ان بن دیکھے مجھ پر ایمان لانے والوں کو کہنا مصطفیٰ نے تمہارے لیے 7 مرتبہ مبارک بھیجی. تبرانی کی حدیث 7 بار مبارک. ایسے پیار سے رکھے نا سینے، مجھے اچھا لگا انہوں نے سینے. ہمارے اس قابل حضور ہمیں سلام بھیجے، 7 مرتبہ مبارکباد بھیجی. اور بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، باجیوں کے لیے تو اسپیشل کہوں گا، جس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، حضور آئے تو فرمایا بیٹی رحمت ہے. اور اپنی بیٹی سے اس دور میں پیار کر کے بتایا، یوں کھڑے ہو گئے، کہا فاطمہ آئی ہے، میری جان آئی ہے، میری جان آئی ہے. تو یہ شان بیٹوں سے، ہم تو نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت قرار دیا. اور نعمتوں کا حساب ہوتا ہے، رحمتوں کا حساب نہیں ہوتا. رحمت تو جنت لے کے جاتی ہے. تو ذمہ داری بڑھ رہی ہے میری ماؤں کی، میری بہنوں کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے. حضور آپ سے خصوصی توجہ رکھتے ہیں. آپ اپنی کردار اور سیرت کو دیکھتے رہیں اور یاد رکھیں آپ حضور کی بیٹی ہیں، کسی اور کی ہونا روحانی طور پر. تو یہ ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں یہ نظر آنا چاہیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ختم کر آخری جو مقررہ تھا، حضور تاجدار کائنات 3 دن تک نہ روتے رہے. 3 دن تک حضور پر کیفیت رہی. 3 دن کے بعد حضور کے چہرے پہ بشاشت آئی، چہرے پر مسکراہٹ آئی. تو حضور کے صحابہ میں بھی جان آئی کہ حضور آج مسکرائے ہیں. میں کہتا ہوں وہ مسکرانا، وہ لمحہ جب سنا رہے تھے، وہ منظر کیسا ہوگا. وہ ہے تو مٹی کے گروندوں کا علاقہ تھا، مگر وہاں عقیدے اور رشتے بڑے پختہ تھے حضور کی غیرت کے ساتھ. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہنسے ہیں تو ہم ہنسے ہیں. یعنی ایسے لگا جیسے حضور مسکراتے ہیں تو کائنات مسکرا اٹھتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے نعت میں شعر کا فرمایا، اے زلیخا، زلیخا یوسف علی زلیخا کو، حضرت یوسف علیہ زلیخا، آپ کی اور آپ کی سہیلیوں نے تو یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی نا. اگر تم میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی نا تو انگلیاں نہیں اپنے دل ہی کاٹ بیٹھتی. میرے حبیب ایسے تھے. وہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میرے پاس 3 دن پہلے جبریل آئے تھے، وہ رو رہے تھے. جبریل آئے تھے پہلے یہ بتایا، وہ نہیں. تو میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے دوزخ کا چکر لگا کر آ. تو انہوں نے بتایا 7 درجے ہیں دوزخ کے، ان میں 6 درجوں کا بیان کر دیا انہوں نے کہ آخری میں منافق اور پھر کافر اور پھر مشرک اور پھر عیسائی پھر یہود. تو آخری درجہ رہنے دیا انہوں نے، 6 بتا دیے. میں نے پوچھا کہاں تھے؟ وہ کس کا ہے، اس میں کون ہوگا؟ تو سیدنا جبریل نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس میں آپ کی امتی ہوں گے. حضور یہ سن کے رو پڑے. آج میں پوچھتا ہوں ہمارا معاشرہ، باہر نکلتے ہم ذرا اکٹھے، ہمارے معاشرے میں کوئی حضور کی امتی ہونے کے ناطے معاف کرنے کا عنصر ہو، نرمی اختیار کرنے کا عنصر ہو؟ غیبت، گالی گلوچ، برائی، ہر چیز میں ہم اپنے محبوب کے برعکس چل رہے ہیں. دعویٰ ہے امتی ان کے ہونے کا، دعویٰ ہے ان کے امتی ہونے کا. کیا اتنا بھی اللہ کا شکر اللہ نے آپ سب کو توفیق دی کہ آپ نے بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کیا. کئیوں کے پاس تو گھنٹوں وقت ہے عیاشی اور برے کاموں کے لیے، مگر وقت نہیں ہے تو اپنے حبیب کے لیے، جن کے لیے کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھائیں ہوئے، کبھی اپنے دندان کے کونے شہید کروائیں، کبھی حسین پاک کی صورت میں اپنا پورا گھرانہ ہی اٹھا دو. ٹھیک مولا تو راضی ہے نا؟
लुटा दे, सब कुछ लुटा दे। कभी मदीने की हिजरत करें, कभी 80-80 जंगें करें, कभी हम भी बैठकर अपने बच्चों में ये आदत पैदा करें, जवानों में, बेटों बेटियों में, उन्हें बावर करवाएं। उन्हें कहो जिस तरह बाप को और माँ को याद किया जाता है, इससे कहीं बढ़कर कभी बैठकर उन दोस्तों में बैठकर जिक्र करो, आओ जरा हुजूर का चेहरे का जिक्र पढ़ते हैं, वो कैसे थे, हुजूर का खुल्क कैसा था, हुजूर की हलीमी कैसी थी, ताजदार कायनात की सीरत कैसी थी, वो शान कैसी थी, हम किन के उम्मती हैं, अपना किरदार पहचाने। मैं इकबाल का ना रुबाई पढ़ा करता हूँ कभी कभी ना, नौजवानों को जब मैं वो लेक्चर देता हूँ तो मैं कहता हूँ, तेरे सैदे ज़बू अफरिश्ता हूर, उसका 2 शेरा, तेरे सैदे ज़बू अफरिश्ता हूर के शाहीन शह लौलाक है तू। इकबाल कहने लगे उम्मती, ये फरिश्ते और हूरे तो तेरा कमज़ोर तरीन शिकार है। क्यों? कहा तू किसी और का नहीं, गौर कर, तू ताजदार कायनात का शाहीन है। तो हुजूर इस कैफियत में 3 दिन रोते रहे, अर्ज करते रहे, मौला मेरी उम्मत का क्या करेगा। 3 दिन के बाद जिब्रील आए तो पूछा अब क्यों आए हो, कर रब ने पूछा आप क्यों रोते हैं। हुजूर फिर एक ही जुमला कहें, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। ऐसा भी कोई प्यारा होता है, हम अपने प्यारों को खुद अपने हाथों से दफन करके आते हैं, कब्र में चले साथ तो नहीं चले जाते ना, बोले, और हुजूर के वारी जाएं, वहाँ भी कहा मैं आ जाऊँगा, मुझे पहचान लेना, खैर पालो, घबराना नहीं, मैं आ जाऊँगा। सारे रिश्ते छोड़ जाएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। रात कबर दी काली, मैं सुनिया उथे उसने आना जिदे मोढ़े कमली काली। और अगर पहचान ही ना हुई कभी, दुनिया को राजी करते रहे, मुफाद कमाते रहे, ये कमा ले, ये कमा ले, ये कर ले, ये भी आसाइश, ये भी आसाइश, ये भी मकान, ये भी गाड़ी, सब ये करते रहे। रब ने पूछा वो तो मैंने सब कुछ दिया था और जिसकी वजह से दिया था उसको भी राजी किया, कभी उसका भी ख्याल किया तूने। हम कहेंगे ना रब अल्लाह के नहीं भूल गया, रब कहेगा जा फिर मैं भी तेनू भूल गया जा। तो अल्लाह भूल गया तो क्या बनेगा। हुजूर को राजी करना है। तो हुजूर ने जब ये बात फरमाई, मेरी उम्मत, जिब्रील बोल उठे कि रब फरमाता है आप परेशान ना हो, आप जैसा चाहेंगे रब वैसा कर दे। रब तो ये कहे वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अभी बात क्यों रोता है, परेशान ना हो। मगर हमारे पल्ले भी तो कुछ होना चाहिए। वो पेपर में बैठते हैं ना कभी कभी, तो मेरे जैसा नलायक शागिर्द कहते पुत्र 5 तो 2 सवालते आंदे ने ना, तेनू 2 कर लें बाकी कर लांगे, ये दुनियादारी की बात है। तो हमारे पर स्लेटें ही साफ हुई, हुआ ही कुछ ना मुझ समेत, क्या पेश करेंगे रब को। और कुछ हुआ तो हुजूर कहेंगे चल मौला कुछ तो किया ही है ना, इसमें मेरा है, जाने दे। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे। आप सबका मिलाद कबूल हो, आप सबका आना कबूल हो, आप सबका बैठना कबूल हो, और हर लम्हे में इतनी बरकतें मिलें, और मुस्तकबिल में भी इस पूरा साल इतनी रहमतें पड़ें कि कमी कोई ना रहे, और करम और रहमत के मामलात रहें। पता ही मैं ऊपर हो गया, माजरत।